اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ حامیم سجدہ کا آیت نمبر 20 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو گویائی بخشی اس نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وما کنتم تستطیعون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَادَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر یہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر کے دکھا دیے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مشرکین کو اس نے گمراہ کر دیا، اور یہ اس کی مشیت اور قدرت سے ہے، وہ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ اس نے کچھ جن و انس ایسے ان کے ساتھ کر دیے تھے جنہوں نے ان کے بدعمال انہیں اچھی صورت میں دکھائے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ دور ماضی کے لحاظ سے اور آئندہ آنے والے زمانے کے لحاظ سے بھی ان کے اعمال اچھے ہی ہیں۔ جیسے اور آیتیں ہیں، ان پر کلمہ عذاب صادق آ گیا، جیسے ان لوگوں پر جو ان سے پہلے جیسے تھے، نقصان اور گھاٹے میں یہ اور وہ یکساں ہو گئے۔ کفار نے آپس میں مشورہ کر کے اس پر اتفاق کر لیا کہ وہ کلام اللہ کو نہیں مانیں گے، نہ ہی اس کے احکام کی پیروی کریں گے، بلکہ ایک دوسرے سے کہہ رکھا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کرو اور اسے نہ سنو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، آوازیں نکالو۔ چنانچہ قریش یہی کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے اور اسے اپنے غلبے کا باعث جانتے تھے۔ یہی حال ہر جاہل کافر کا ہے کہ اسے قرآن کا سننا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کافروں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے مخالفت کرنے کی بنا پر انہیں سخت سزا دی جائے گی، اور ان کی بدعملی کا مزہ انہیں ضرور چکھایا جائے گا۔ ان اللہ کے دشمنوں کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے، جس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت کا مطلب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ جن سے مراد ابلیس اور ان سے مراد
حضرت آدم کا وہ لڑکا ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ ابلیس تو ہر مشرک کو پکارے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ لڑکا ہر کبیرہ گناہ کرنے والے کو پکارے گا۔ پس ابلیس شرک کی طرف اور تمام گناہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہے، اور اول رسول حضرت آدم علیہ السلام کا یہ لڑکا جو اپنے بھائی کا قاتل ہے، چنانچہ حدیث میں ہے روئے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پہلے فرزند پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ قتل بے جا کا شروع کرنے والا یہ ہے۔ پس کفار قیامت کے دن جن و انس جو انہیں گمراہ کرنے والے تھے انہیں نیچے کے طبقے میں داخل کرانا چاہیں گے تاکہ انہیں سخت عذاب ہوں، وہ درک اسفل میں چلے جائیں اور ان سے زیادہ سزا بھگتیں۔ سورہ اعراف میں بھی یہ بیان گزر چکا ہے کہ یہ ماننے والے جن کے مانتے تھے ان کے لیے قیامت کے دن دوہرے عذاب کی درخواست کریں گے، جس پر کہا جائے گا کہ ہر ایک دوگنے عذاب میں ہی ہے، لیکن تم بے شعور ہو، یعنی ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا ہو رہی ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم ان کے فساد کی وجہ سے عذاب پر عذاب دیں گے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم، اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ۔ جن لوگوں نے زبانی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا یعنی اس کی توحید کا اقرار کیا، پھر اس پر جمے رہے، یعنی فرمان الہی کے ماتحت اپنی زندگی گزاری، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر وضاحت کی کہ بہت لوگوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر کے پھر کفر کر لیا۔ جو مرتے دم تک اس بات پر جمع رہا وہ ہے جس نے اس پر استقامت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت ہوئی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد کلمہ پڑھ کر پھر کبھی بھی شرک نہ کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے ایک مرتبہ لوگوں سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ استقامت سے مراد گناہ نہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے غلط سمجھایا، اس سے مراد اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے پھر دوسرے کی طرف کبھی بھی التفات نہ کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں حکم اور جزا کے لحاظ سے سب سے زیادہ آسان آیت کون سی ہے؟ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ توحید اللہ پر تعمر قائم رہنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا واللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر جم جاتے ہیں اور لومڑی کی چال نہیں چلتے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرائض اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں استقامت اور پختگی عطا فرما۔ استقامت سے مراد دین اور عمل کا خلوص۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اسلام کا کوئی ایسا امر بتلائیے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا زبان سے اقرار کر کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جا۔ اس نے پھر پوچھا اچھا یہ تو عمل ہوا، اب بچوں
کس چیز، اب بچوں کس چیز سے؟ تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ ان کے پاس ان کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور انہیں بشارتیں سناتے ہیں کہ تم اب آخرت کی منزل کی طرف جا رہے ہو، بے خوف رہو، تم پر وہاں کوئی کھٹکا نہیں، تم اپنے پیچھے جو دنیا چھوڑے جا رہے ہو اس پر بھی کوئی غم و رنج نہ کرو، تمہارے اہل و عیال، مال و متاع کی، دین و دیانت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ہم تمہارے خلیفہ ہیں، تمہیں ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ تم جنتی ہو، تمہیں سچا اور صحیح وعدہ دکھایا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا، پس وہ اپنے انتقال کے وقت خوش جاتے ہیں کہ تمام برائیوں سے بچے اور تمام بھلائیاں حاصل ہوئیں۔ حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی روح سے فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، چل اللہ کی بخشش، انعام اور اس کی نعمت کی طرف، چل اس اللہ کے پاس جو تجھ پر ناراض نہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب مسلمان اپنی قبروں سے اٹھیں گے اسی وقت فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں بشارتیں سنائیں گے، خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس صورت کو پڑھتے ہوئے اس آیت تک پہنچے تو ٹھہر گئے اور فرمایا، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مومن بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو وہ دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، ڈر نہیں، گھبرا نہیں، غمگین نہ ہو، تو جنتی ہے، خوش ہو جا، تجھ سے اللہ کے جو وعدے تھے پورے ہوں گے، غرض خوف امن سے بدل جائے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل مطمئن ہو جائے گا، قیامت کا تمام خوف، دہشت اور وحشت دور ہو جائے گی، اعمال صالحہ کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ الحاصل موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھتے ہوئے ہر وقت ملائکہ رحمت اس کے ساتھ رہیں گے اور ہر وقت بشارتیں سناتے رہیں گے۔ ان سے فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ زندگانی دنیا میں بھی ہم تمہارے رفیق و ولی تھے، تمہیں نیکی کی راہ سمجھاتے تھے، خیر کی رہنمائی کرتے تھے، تمہاری حفاظت کرتے رہتے تھے، ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہاری وحشت و دہشت دور کرتے رہیں گے، قبر میں، حشر میں، میدان قیامت میں، پل صراط پر، غرض ہر جگہ ہم تمہارے رفیق اور دوست اور ساتھی ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں پہنچا دینے تک تم سے الگ نہ ہوں گے، وہاں جو تم چاہو گے ملے گا، جو خواہش ہوگی پوری ہوگی، یہ مہمانی، یہ عطا، یہ انعام، یہ ضیافت اس اللہ کی طرف سے ہے جو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اس کا لطف و رحم، اس کی بخشش اور کرم بہت وسیع ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان فرماتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیکی کرے، اسلام قبول کرے، اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہوگی؟ یہ ہے جس نے اپنے تعین نفع پہنچایا اور خلق اللہ کو بھی اپنی ذات سے نفع پہنچایا۔ یہ ان میں نہیں جو منہ کے بڑے باطنی ہوتے ہیں، جو دوسروں کو کہتے ہیں مگر خود نہیں کرتے، یہ تو خود بھی کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا طور پر اس کی مصداق ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے مصداق اذان دینے والے ہیں جو نیک کار بھی ہوں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، قیامت کے دن مؤذن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ سنن میں ہے، امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے، اللہ تعالیٰ اماموں کو راہ راست دکھائے اور مؤذنوں کو۔ ابن ابی حاتم میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذان دینے والوں کا حصہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثل جہاد کرنے والوں کے حصے کے ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان ان کی وہ حالت ہے جیسے کوئی جہاد میں راہ اللہ میں اپنے خون میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں مؤذن ہوتا تو پھر کہتے
مجھے حج و عمرے اور جہاد کی اتنی زیادہ پرواہ نہ رہتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی اور میں رات کے نفلی قیام کی اور دن کی نفلی روزوں کی اس قدر تک تگو دو نہ کرتا۔ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مؤذنوں کی بخشش کی دعا مانگی۔ اس پر میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی دعا میں ہمیں یاد نہ فرمایا حالانکہ ہم اذان کہنے پر تلواریں تان لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اے عمر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ مؤذنی غریب مسکین لوگوں تک رہ جائے گی۔ سنو عمر، جن لوگوں کا گوشت پوشت جہنم پر حرام ہے ان میں مؤذن ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس آیت میں بھی مؤذنوں کی تعریف ہے، اس کا حی علی الصلاۃ کہنا اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مؤذنوں کے بارے میں اتری ہے، اور یہ جو فرمایا کہ وہ عمل صالح کرتا ہے اس سے مراد اذان و تکبیر کے درمیان 2 رکعت پڑھنا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت اپنے عموم کے لحاظ سے مؤذن غیر مؤذن ہر اس شخص کو شامل ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ یہ یاد رہے کہ آیت کے نازل ہونے کے وقت تو سرے سے اذان شروع ہی نہ تھی، اس لیے کہ آیت مکے میں اتری تھی اور اذان مدینے میں پہنچ جانے کے بعد مقرر ہوئی، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربا نے اپنے خواب میں اذان دیتے دیکھا اور سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ، وہ بلند آواز والے ہیں۔ بس صحیح بات یہی ہے کہ آیت عام ہے، اس میں مؤذن بھی شامل ہیں۔ حضرت حسن بصری اس آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں یہی لوگ حبیب اللہ ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں، یہی سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہی سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں کہ انہوں نے اللہ کی باتیں مان لی، پھر دوسروں سے منوانے لگے اور اپنے ماننے میں نیکیاں کرتے رہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے رہے۔ یہاں اللہ کے خلیفہ ہیں، بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی برابر برابر نہیں بلکہ ان میں بے حد فرق ہے۔ جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے بھلائی کر اور اس کی برائی کو اس طرح دفع کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تیرے بارے میں جو شخص اللہ کے نافرمانی کرے تو اس کے بارے میں اللہ کی فرما برداری کر، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کرنے سے تیرا جانی دشمن دلی دوست بن جائے گا۔ اس وصیت پر عمل اسی سے ہوگا جو صابر ہو، نفس پر اختیار رکھتا ہو اور ہو بھی نصیب دار کی دین و دنیا کی بہتری اس کی تقدیر میں ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر کریں اور دوسرے کی جہالت پر اپنی بردباری کا ثبوت دیں اور دوسرے کی برائی سے درگزر کر لیں۔ ایسے لوگ شیطانی داؤ سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کے دشمن بھی پھر تو ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اب شیطانی شر سے بچنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف جھک جایا کرو۔ اسی نے اسے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ دل میں وسوسے پیدا کرے اور اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں فرماتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس مقام جیسا ہی مقام صرف سورہ اعراف میں ہے جہاں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور سورہ مومن کی آیت ادفع باللتی میں حکم ہوا کہ درگزر کرنے کی عادت ڈالو اور اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کرو اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پرست بنائے اور اس پر جمنے کی اور استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔